بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز ناظرین، نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے بدر کی فتح پر ایک جملہ بولا تھا۔ برصغیر پاک و ہند کے ایک عظیم دائی انسان نے اس فکرے کے متعلق ایک فکرہ بولا۔ اس نے کہا کہ نجاشی نے جو جملہ بولا، اگر پورے قرآن مجید کا اس کا خلاصہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ وہ میں جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نجاشی کا حبشہ اور مدینہ کا بدر، اس کے درمیان بحر عرب تھا، اور اس زمانے میں کمیونیکیشن کا، ذرائع ابلاغ کا کوئی اتنا تیز رفتار طریقہ نہیں تھا۔ بدر کا معرکہ سج چکا تھا اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بما اپنے ساتھیوں کی ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ پہنچ چکے تھے کہ ہم روز سنتے تھے بدر کا قافلہ مکہ سے بدر کی طرف جا رہا ہے، مشرکین کا، مدینہ والوں کی حالات، ان کی کیفیات، ان کی غربت، وہ بھی ہمارے سامنے تھی۔ پھر پتہ چلا 17 رمضان کو بدر کا واقعہ ہو گیا، یوم الفرقان۔ بدر کو جمعہ کو 17 رمضان کو فجر کے بعد یہ اشراق کے لگ بھگ شروع اور عصر اور مغرب کے درمیان یہ منطقین انجام کو پہنچ گیا۔ مشرکین کے مقدر میں رسوائی آئی، ذلت آئی، شکست آئی، ہزیمت آئی، قتل آئے، قیدی ہونا آیا، اپنی سبکی آئی، سب کچھ ان کے مقدر میں آ گیا، اور عزت، رفعت، فتح، عروج، کامرانی، مسرت، عروج، سب کچھ مسلمانوں کے دامن میں یہ حسین پھول کھلے۔ نجاشی نے سمندر کے کنارے اپنے کچھ جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، جن کے ذمہ تھا کہ جب یہ کشتیاں پار کر کے لوگ مدینہ کی طرف سے ہیں تو ان سے پوچھنا بدر کا کیا بنا۔ تو ایک دن اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ لوگوں نے بتا دیا کہ بدر میں کامرانی کا صحرا اور کامیابی کا تاج مسلمانوں کے سروں کا مقدر بنا، اور وہ کامیاب ٹھہرے۔ تو نجاشی نے ایک بڑا اونچا مینار بنایا ہوا تھا، اور جب اپنی قوم کو کوئی وی آئی پی ایڈریس کرنا چاہتا ہے، اہم ترین پیغام دینا چاہتا، تو نجاشی اس مینار پہ چڑھ جاتا اور اپنا گہروی رنگ کا ایک مخصوص لباس پہنتا۔ یہ یعنی گویا ایس او ایس تھا، یہ ایمرجنسی الارمنگ سچویشن تھی۔ جو جہاں ہوتا اپنی مصروفیت کو یک لخت یکدم ترک کر کے اس مینار کے پاس آ جاتا۔ پھر وہاں اس نے اس زمانے کا ساؤنڈ سسٹم لگایا ہوا تھا۔ تو نجاشی کو جب سارے ذرائع سے کنفرم ہو گیا کہ بدر میں کنویں کے اندر 70 دشمن مشرکین مکہ دفن ہو گئے اور 70 قیدی ہو گئے اور مسلمان کامران ٹھہرے، جب یہ کئی حوالوں سے رزلٹ ہے اور نجاشی شور ہو گئے، چونکہ بادشاہ تھے اور کچی بات کرنا بادشاہوں کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، تو پھر وہ اس مینار پہ چڑھ گئے اور گروی رنگ کا لباس پہنا اور فلیگ لہرا دیا۔ جب جھنڈے لہرائے گئے، بغل بجائے گئے، طبل بلند کیے گئے، تو لوگ اپنی مصروفیات یکسر قلدم کر کے مینار کے گرد پیش آ گئے۔ تو نجاشی نے ایک جملہ بولا، کہا لوگوں تمہیں پتہ تھا کہ بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، بھتیجا ماموں سے، چچا سے، بھانجا ماموں سے، دوست دوست سے ٹکرا رہا تھا بدر کے مقام پر۔ مکہ کے سورما وہاں ہجرت کر کے گئے تھے لڑنے کے لیے مدینہ منورہ کے قریب بدر کے مقام پر، تو مسلمان بھی وہاں سے آئے تھے۔ یہ ایک جنگ تھی جس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھا، کس کا ڈول کنویں سے بھر کے نکلا، کامیابی کا ہما کس کے سر پہ مقدر ہوا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو آج مجھے بوثوق ذرائع سے، مستند ذرائع سے پتہ چل گیا کہ اس جنگ کا انجام کیا ہو۔ وہ میں فکر عرض کر دیتا ہوں جو نجاشی نے، بس چونکہ نجاشی مسلمان ہو چکا تھا اور سیدنا جعفر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑ چکا تھا، اب ایمان والے کی سوچ اور اہل کلمہ کی سوچ اور ہوتی ہے۔ جیسے فقیر کی سوچ اور ہوتی ہے، موچی کی سوچ اور ہوتی ہے، نائی کی سوچ اور ہوتی ہے، لوہار کی سوچ اور ہوتی ہے، بھکاری کی۔ ایک آدمی کو کئی لوگ دیکھتے ہیں، موچ جب بھی دیکھے گا جوتے دیکھے گا، اور نائی جب دیکھے گا بالوں کو دیکھے گا، اور فقیر جب دیکھے گا کپڑوں کو دیکھے گا، اور اس طرح مختلف لوگ ایک آدمی کو کئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ایمان والے کی سوچ ناظرین اور ہوتی ہے، اجلی، نکھری، پاکیزہ، بلند، افق در افق پاکیزہ سوچوں سے پھیلی سوچ، یہ ایمان والے کا مقدر ہوتی ہے، جس میں پولوشن نہیں ہوتی، مادیت نہیں ہوتی، نفسانیت نہیں ہوتی، جنسیت نہیں ہوتی، شہرت نہیں ہوتی، شہوت نہیں ہوتی، حصول دولت نہیں ہوتی، شہادت مقصود و مطلوب، مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشیر۔ ایک اجلی، نکھری، شبنم سے پاک، چاندنی سے روشن، سمندروں سے گہری، پہاڑوں سے مضبوط، اور آسمان سے وسیع، اور زمین سے زیادہ ہمبل اور متواضع سوچ، ان ساری چیزوں کو نام دیا تو مسلمان کی سوچ بنتا ہے۔ اجلا، نکھرا، پاکیزہ، پوتر، طیب، طاہر قسم کی سوچ کا نام مسلمان ہوتا ہے۔ تو نجاشی نے اس ایمان کا مظاہرہ کر ناظرین ایک جملہ بولا، وہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اب کمال کا جملہ تھا۔ اس جملے کے آئینے میں آج ہم اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں کہ کیا اس جملے کے بارے میں برصغیر پاک و ہند کے ایک مشہور
دائی نے کہا تھا قرآن اگر قرآن کو نچوڑا جائے تو یہ جملہ اس میں سے اس کا ست بنتا ہے، نچوڑ بنتا ہے، رس بنتا ہے۔ نجاشی نے کہا تھا اے اہل حبشہ سنو، اعمال والے جیت گئے، مال والے ہار گئے۔ بس ایک جملہ تھا 5-7 لفظوں پر مشتمل، اور اس میں پورے قرآن و سنت کا نچوڑ تھا، اسلام کا ایک پورا تعارف تھا۔ اعمال والے جیت گئے، مال والے ہار گئے۔ اور ناظرین اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اعمال والے موسیٰ ہیں، مال والے فرعون ہیں، اعمال والے ابراہیم ہیں، مال والا نمرود ہے، اور اعمال والے بلال ہیں، مال والا ابو لہب ہے، اعمال والے صدیق اکبر ہیں، مال والا ابو جہل ہے، اور اعمال والا علی اور مال والا مرحب ہے۔ یہ مال اور اعمال کی روز اول سے جنگ رہی ہے۔ ستیز نہ یہ ستیزہ گائے نہ حریف پنجہ فگن ہے، وہی فطرت اسد اللہ ہی، وہی جو اقبال نے کہا تھا، نہ ستیزہ گاہ جہان ہے نہ حریف پنجہ فگن ہے، وہی فطرت اسد اللہ ہی، وہی مرحبی، وہی انتری۔ روز ازل سے میدان بھی سجے ہوئے ہیں، روز ازل سے علی کا کردار بھی ہے، روز ازل سے مرحب کا کردار بھی ہے۔ یہ کردار بوجھتے نہیں، روپ بدل بدل کے آتے رہتے ہیں۔ مرحب کسی روپ میں آتا ہے، علی کسی روپ میں آتا ہے، ابو جہل کسی روپ میں آتا ہے، بلال کسی روپ میں آتا ہے، ابو بکر کسی روپ میں آتا ہے، طلحہ کسی روپ میں آتا ہے، زبیر کسی، یہ مختلف۔ طلحہ وہ جو احد میں قتل ہوا تھا مشرکین مکہ کی طرف سے، وہ میرے مراد۔ تو یہ نہ ستیزہ گاہ جہان ہے نہ حریف پنجہ فگن ہے، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی، وہی انتری۔ تو نجاشی کا یہ جملہ ناظرین قیامت تک کے لیے ایک مینار نور ہے، ایک پاکیزہ بہتا رواں دواں چشم ہے، ایک چاند 14ویں کا طلوع ہے جو آسمان علمیت پہ پوری روشنی بکھیر رہا ہے، ایک ابھرتا ہوا افق کے دامن سے رات کے اندھیروں کو چاک کرتا ہوا سورج ہے۔ اس سورج کی روشنی میں، اس آئینے کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اعمال والے ہیں یا مال والے ہیں، ہم اخلاق والے ہیں یا پیسے والے، چونکہ مقدر بالآخر نزع کے عالم میں پتہ چل جاتا ہے اعمال والے جیت گئے، مال والے ہار گئے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ شہادت مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔